بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، ماہ محرم الحرام 2025 خطبات محرم کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ کربلا کے میدان میں جب شہیدان کربلا کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد حضرت امام حسین پاک کے سر مبارک کو جب ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا، تو اس بارے میں آج ہم مختصر سے گفتگو کرتے ہیں۔ کربلا کے اندر جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخالف لوگ ہیں، ان کی سب سے بڑی بھول یہ تھی کہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے تھے اور حضرت امام حسین پاک کو باطل پہ سمجھ رہے تھے۔ جب سیدنا امام حسین پاک کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا گیا، آپ کا جسم اطہر کربلا کے میدان میں موجود تھا، تو ابن سعد نے ایک بڑا عجیب و غریب اعلان کیا کہ میرے اس لشکر میں سے کون سے وہ لوگ ہیں جو امام حسین پاک کے جسم اطہر کو روندیں گے اپنے گھوڑوں کی کھروں سے۔ 10 لوگ نکلے، اللہ غارت کرے انہوں نے اپنے گھوڑوں پر بیٹھ کر حضرت امام حسین پاک کے جسم اطہر کو تبری کے مطابق روندا۔ ان میں سے ایک شخص اسحاق بن حیوہ حضرمی ہے، اس نے آپ کی قمیص مبارک اتاری تھی، اور پھر اللہ پاک نے اسے یہ سزا دی تبری کے مطابق کہ اس کا جسم کوڑ کے مریض میں مبتلا ہوا اور اسی سے وہ مر گیا۔ دوسرا شخص جس نے حضرت امام حسین پاک کو اپنے گھوڑے کے پاؤں سے روندا، وہ حبش تھا، اس کو بھی اللہ پاک نے سزا دی کہ وہیں پر میدان کربلا کے اندر ہی کہیں سے تیر آیا، جس کا پتہ ہی نہیں کہاں سے آیا وہ تیر، اور اس کے جسم میں لگا اور وہ مر گیا۔ اس کے بعد ابن سعد نے تمام جسموں کو وہیں چھوڑ دیا، اور جس کے اپنے بندے مرے تھے 88 کے قریب اس کے بندے مرے، اس کو اس نے نماز جنازہ ان کا پڑھایا۔ یعنی تاریخ کے اندر ایک ایسا عجیب منظر ہے کہ ایک طرف اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، اور دوسری طرف وہ بدبخت ہیں جنہوں نے انہیں شہید کیا ہے، اور وہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں اور اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے ہیں۔ جو حضرت امام حسین پاک اور آپ کے رفقا ہیں جو کربلا کے میدان میں موجود تھے، ان کی نماز جنازہ بنی سعد، یہ ابن سعد کے جانے کے بعد بنی اسد کے وہاں پہ قبیلہ کے لوگ تھے، انہوں نے پڑھا۔ حضرت امام حسین پاک کا سر انور کوفہ میں بھیج دیا گیا، اور ساتھ امام زین العابدین اکیلے بچے تھے، اور حضرت سیدہ زینب اور آپ کے ساتھ جو دوسری آپ کی گھر کی خواتین اور آپ کی کنیزیں تھیں، وہ بھی موجود تھیں جب کوفہ کی طرف جا رہے تھے۔ سر مبارک خولی کے پاس تھا۔ وہ جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچا تو دیکھا کہ وہاں دروازہ بند تھا، تو وہ سر مبارک کو اپنے گھر لے گیا۔ گھر میں اس کی بیوی کہنے لگی، یہ تو نے کیا ظلم کیا کہ ابن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہی تم لے آئے، کتنے ظالم ہو تم، آج کے بعد تیرا میرا گزارا نہیں ہے، ہم ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتے، تم بدبخت ہو۔ وہ عورت حضرت امام حسین پاک کے سر مبارک کے پاس ساری رات بیٹھی رہی، اور اس کا بیان ہے، کہتی ہے، تبری کے اندر موجود ہے کہ میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک نور مسلسل حضرت امام حسین پاک کے سر مبارک پر
روشنی کر رہا تھا اور سفید سفید پرندے اس نور کے گرد اڑ رہے تھے، کیونکہ یہ حضرت امام حسین کوئی عام ہستی نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر ہے۔ صبح کے وقت حضرت امام حسین پاک کا سر ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا اور ساتھ یہ قیدی بھی اس کے دربار میں آئے۔ ابن زیاد نے حضرت امام حسین پاک کے سر مبارک کی گستاخی بھی کی، ایک چھڑی کے ساتھ حضرت امام حسین پاک کے ہونٹوں پر اس نے چھڑی ماری۔ حضرت زید بن ارقم بوڑھے تھے، بڑھاپے کے عالم میں کھڑے ہو گئے، رہ نہ سکے اور کہنے لگے، اے ابن زیاد بدبخت، یہ وہ ہونٹ ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، مصطفیٰ ان ہونٹوں پہ ہونٹ رکھ کے ان کو چوما کرتے تھے، ان دانتوں کو مصطفیٰ کریم چوما کرتے تھے، اور تم یہ کیا کر رہے ہو؟ ابن زیاد کہنے لگا، اے بوڑھے تیری عقل چلی گئی ہے، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو میں تمہیں نشان عبرت بنا دیتا۔ آپ نے فرمایا کہ جو بات میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی میں نے تیرے سامنے بیان کر دی ہے، تو بہت غلط کر رہا ہے۔ ایک تو شہید کروایا اور اوپر سے تو بے حرمتی کر رہا ہے ان ہونٹوں کی جن ہونٹوں سے مصطفیٰ کے ہونٹ لگا کرتے تھے۔ حضرت زید بن ارقم وہاں سے چلے تو یہ کہتے ہوئے چلے کہ یہ کیسا عجیب دور ہے کہ ایک غلام نے غلام کو بادشاہ بنا دیا ہے، اور وہ جو غلام بادشاہ بنا ہے وہ پوری دنیا کے انسانوں کو اپنا نوکر سمجھ رہا ہے۔ تو وہاں لوگ کہنے لگے کہ صحابی رسول کہتے ہوئے جا رہے ہیں اتنی بہادری سے کہ یہ اپنی شہادت کو خود ہی آواز دے رہے ہیں۔ تو یہ وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ صحابی رسول نے بڑی بہادری کا اظہار کیا ہے کہ ابن زیاد کے سامنے کھڑے ہو کر حق بیانی فرمائی۔ ابن زیاد نے پوچھا کہ یہ قیدیوں میں ایک عورت درمیان میں ہے جس کے ارد گرد کنیزیں ہیں، یہ کون ہے؟ تو حضرت سیدہ زینب بنت فاطمہ نہ بولی۔ ایک کنیز نے بتایا کہ یہ زینب بنت فاطمہ بنت علی ہیں۔ اس وقت ابن زیاد نے تبری کے مطابق یہ گفتگو کی کہ اے علی کی بیٹی زینب، دیکھو اللہ پاک نے تمہیں رسوا کر دیا معاذ اللہ۔ تو جب حضرت سیدہ زینب نے یہ سنا تو آپ فرمانے لگیں، اللہ نے ہمیں عزتیں دیں کہ اللہ نے ہمیں محمد کے گھرانے میں پیدا کیا، اللہ نے ہمیں طیب بنایا، طاہر بنایا، تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم رسوا ہو گئے؟ رسوا تو فاسق و فاجر ہوتے ہیں، اور ہم فاسق و فاجر نہیں ہیں، ہم میں حسین جیسے زاہد ہیں، عبادت گزار ہیں۔ ابن زیاد یہ گفتگو سن کے کہنے لگا کہ یہ کتنی بہادر عورت ہے جو اس طرح سے گفتگو کر رہی ہے۔ بہادری تو اس گھرانے کا درہ امتیاز ہے۔ علی کی بیٹی، حسین کی بہن، کس انداز میں جرت و بہادری کا اظہار کرتے ہوئے گفتگو فرما رہی تھی۔ ابن زیاد کی نظر حضرت امام زین العابدین پہ پڑی، اس نے پوچھا تم کون ہو؟ تو آپ فرمانے لگے میں علی بن حسین ہوں۔ آپ کی جرت، آپ کی بہادری، آپ نے بھی کڑک کے بات کی، لہجے میں کوئی لجاجت نہیں تھی، لہجے کے اندر کوئی نرمی نہیں تھی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی۔ تو کہنے لگا کہ یہ بالغ ہے، اسے قتل کر دیا جائے۔ اس پہ حضرت سیدہ زینب کھڑی ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اسے قتل نہیں کرنے دوں گی۔ تو حضرت
زینب کہنے لگیں اگر اسے قتل کرو گے تو ہم سب کو قتل کرو۔ اس بات پہ بھی ابن زیاد بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ دیکھو سب کی خواہش ہے کہ ہمیں علی بن حسین کے ساتھ قتل کر دیا جائے، کتنے بہادر لوگ ہیں۔ اب یہ کوفہ کے لوگ اور ابن زیاد وہ اہل بیت اطہار کے جرأت و بہادری کا اعتراف کر رہا ہے۔ اب میرا سوال ہے کہ آج لوگ کس انداز میں سیدہ زینب پاک، کس انداز میں آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزوریوں کو اور ان کے آج بین اور ان کا رونا پیٹنا بیان کرتے ہیں۔ ظالموں، اگر تم نے تاریخ ہی بیان کرنی ہے تو تاریخ میں تمہیں یہ جملے نظر نہیں آتے، تاریخ میں تمہیں یہ نہیں ملتا سیدہ زینب کی جرأت، امام زین العابدین کی جرأت، تمہیں کربلا والوں کی وہ جرأت و بہادری کے قصے نہیں ملتے۔ ہم بھی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں اور ہم سند کے لحاظ سے حدیث کو معتبر جانتے ہیں اور ہم تاریخ کو معتبر نہیں جانتے، لیکن تاریخ میں سے بھی جو چیزیں آل رسول کی فضیلت کا سبب ہے انہیں بیان کرنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ حضرت سیدہ زینب نے بھی جرأت کا اظہار کیا، حضرت امام زین العابدین نے بھی جرأت کا اظہار کیا اور ایک لمحے کے لیے بھی اس کے سامنے گریہ زاری نہیں کی۔ کیوں؟ گریہ زاری، آہو بکا، رونا پیٹنا وہ اس گھرانے کو زیب ہی نہیں دیتا۔ ابن زیاد مسجد میں چلا گیا، اعلان کرنے لگا، معاذ اللہ مسجد میں کہنے لگا دیکھو یہ کذاب تھے معاذ اللہ حضرت حسین ابن علی۔ تو وہاں پہ ابن عفیف ازدی اس نے کھڑے ہو کر کہا اے ابن زیاد، یہ کیسی بدبختی ہے، پیغمبر کی اولاد کو شہید کرتے ہو اور پھر سچے بن کے دکھاتے ہو۔ تو ابن عفیف کو ابن زیاد نے قتل کروا دیا کہ اسے پکڑو اور اس کا قتل کر دو۔ حضرت امام زین العابدین، حضرت سیدہ زینب اور بھی جو حق پرست ہیں ان کی بہادری کے قصوں سے یہ کتابیں بڑی پڑی ہیں، تاریخ بڑی پڑی ہے کہ حضرت امام حسین، آپ کے رفقا، بعد میں رہ جانے والی آپ کی مستورات، حضرت امام زین العابدین جرأت کے ساتھ اور بہادری کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ ہم مصطفیٰ کے گھرانے کے افراد ہیں۔ اس کے بعد ابن زیاد نے کوفہ کی گلی بازاروں میں امام حسین پاک کے سر مبارک کو پھرایا اور معاذ اللہ اعلان کیا کہ دیکھو یہ ہمارے مخالف کھڑے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں معاذ اللہ قتل کر دیا ہے۔ میرے بھائیو، حسین ابن علی نے جرأت و بہادری سے شہادت کو قبول کیا ہے اور بعد والوں نے بھی اپنی بہادری اور شجاعت کے قصے ہمیشہ کے لیے امت میں چھوڑے ہیں تاکہ امت ان کو پڑھ کر، ان کو سن کر جرأت و بہادری کا اظہار کرتی رہے۔ آخر میں ہم امام حسین پاک کی بارگاہ میں کچھ خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں۔ کیا جلوہ کربلا میں دکھایا حسین نے، سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے، خوشبخت حر تھا آپ کے قدموں میں آ گرا، سویا نصیب اس کا جگایا حسین نے، نیزے پہ سر تھا اور زباں پر تھی آیتیں، قرآن اس طرح بھی سنایا حسین نے، نانے کے دین پاک پر ہر چیز وار دی، کچھ بھی نہ اپنے پاس بچایا حسین نے، راہ خدا میں جان کی بازی لگا گئے، پیش یزید سر نہ جھکایا حسین نے، اکبر کی خشک آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، صغرا کا جب پیام سنایا حسین نے، ایسے لگا کہ دیکھ کر حوریں بھی رو پڑیں، قاسم کی لاش کو جو اٹھایا حسین نے،
کیوں آپ کو نہ اپنے نواسے پہ ناز ہو، ہر قول مصطفیٰ کا نبھایا حسین نے، فیضان وہ تو ساقی کوثر کے لال تھے، کہتا ہے کون آب نہ پایا حسین نے، وما علیہ الا البلاغ المبین۔